یہ بتائیے کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ مثلا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں بسا اوقات تنگ دستی ہوتی ہے، کوئی تنگی ہوتی ہے، کوئی ایسے وجہ بن جاتی ہے تو ہم بھی دوسروں سے مدد مانگتے ہیں. کیا یہ بھی شرک کے زمرے میں آئے گا؟ بڑا اہم سوال کیا آپ نے اور معاشرے کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا آپ نے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں اصلاح طلب. جزاکم اللہ اکرمکم اللہ. اصل بات یہ ہے کہ ہم جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، وہ بھی زندہ ہے، ہماری وہ آواز سن رہا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، اور ہم کسی سے کہتے ہیں یار گٹھلی اٹھ نہیں رہی، میرے ساتھ مل کے گٹھلی اٹھوا دے، میرے سر پہ رکھوا دے. یا میں کہیں اونچی جگہ کھڑا ہوا ہوں، سیڑھی پہ چڑھا ہوا ہوں، میں کوئی پلاس سے کوئی کام کر رہا ہوں، وہ میرے ہاتھ سے گر گیا، بجائے اس کے کہ میں اتروں میں کسی کھڑے ہوئے شخص سے کہتا ہوں یار مجھے یہ پلاس اٹھا دے، وہ مجھے ٹھیک اٹھا ہے. دے. یہ ہیلپ جو ہے اس میں شرک اس لیے نہیں آتا ہے کہ وہ بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، اور اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے. یہ مدد ہے تحت الاسباب. تحت الاسباب. جی ہاں. اور وہ مدد جو غیر اللہ کی مدد جو شرک میں آتی ہے وہ فوق الاسباب ہے. مثلا میں یہاں سے بیٹھے ہوئے، اب میں دبئی میں بیٹھا ہوں اور یہاں سے میں بغداد والے کو جو ہے آواز لگاتا ہوں، بغداد والے کو آواز لگاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں پیر عبد القادر جیلانی میرا یہ کام کر دے. اب اس میں دو قباحتیں آئیں گی. ایک قباحت یہ آئے گی جس پر ابھی ہماری بحث پچھلی نشستوں میں گزر چکی ہے کہ مرنے والا فوت ہو جاتا ہے. اس میں ایک قباحت تو یہ آئے گی کہ وہ پہلے یہ عقیدہ رکھے گا کہ یہ مرا نہیں ہے، جو قرآن و سنت کے خلاف ہے. پھر یہ عقیدہ رکھے گا بغیر ٹیلی فون کے، بغیر وائرلیس کے، بغیر موبائل کے، بغیر کسی ذریعے کے وہ میری فریاد کو وہیں سے سن رہا ہے. اور یہ سننا فوق الاسباب، سننا اللہ کا خاصہ ہے. اللہ رب العالمین اسباب کا، وسائل کا، ذرائع کا، فاصلوں کا محتاج نہیں ہے. اس کو جنگل میں ایک پہاڑ کی غار کے اندر رات کی تاریکی میں ایک چھوٹی سی چیونٹی بھی اگر چت لیٹ کر اپنے ننھے منھے ہاتھ اوپر کر کے اللہ کو پکار رہی ہے تو رب العالمین عرش معلی پر اس کی پکار سے غافل نہیں ہے. وہیں سے اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور وہیں سے اس کی پکار کو سن بھی رہا ہے. تو یہ جو فوق الاسباب سننا، جاننا، دیکھنا، یہ اللہ کا خاصہ ہے. تو یہ اس طرح مرے ہوں سے مدد مانگنا، ان کو ہم شرک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فوق الاسباب ہے. اور فوق الاسباب سننا، سمجھنا اور ماننا اور کرنا یہ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، اور اللہ کا خاصہ بندوں میں تقسیم کرنا یہ شرک کے دائرے میں ہے. جزاک. سائل کہتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. اب مجھے اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو میں اللہ سے مانگوں یا اپنے کسی دوست کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ اگر کسی دوست سے مانگتا ہوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں تو حدیث کے مفہوم کی مخالفت ہو گئی، کیونکہ مجھے تو اللہ سے ہی مانگنا چاہیے تھا. میں نے اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے مانگنا شروع کر دیا. دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، وہاب اللہ ہے. مانگنا بھی اللہ سے ہی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی درس دیا، جب مانگو اللہ سے مانگو، جب پکارو تو اللہ کو، جب سوالی بنو تو اللہ کے سامنے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مانگنا اللہ سے ہے، لیکن تحت الاسباب. آپ کا ایک بھائی، اس کے پاس پیسے ہیں، آپ اس سے جا کے کہتے ہیں بھائی مجھے پیسے دے دو، قرض دے دو. اپنے دل میں پہلی دعا اپنے رب سے ہی کرنی، اللہ غریب ہوں، فقیر ہوں، پیسے نہیں ہیں، اللہ تو بندوبست کر دے. یہ اللہ کو پکارا، یہ اللہ سے مانگا. پھر اسباب کے تحت آپ نے کسی سے جا کے سوال کیا. جب آپ نے اللہ کو پکارا، اس نے آپ کو نہیں بھی دینے ہوئے اور اللہ آپ کی دعا قبول کر لے، اللہ اس کے دل کو موڑ دے گا. آپ اس کے پاس جا کے اپنا سوال رکھو گے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دینے والا کون ہے؟ مثال سے سمجھ لیجئے، آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ گولی کھانے لگے. گولی کھاتے ہوئے آپ یہ جملہ کہتے ہیں، اللہ اس تکلیف کو تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. میں یہ گولی ضرور کھا رہا ہوں لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اللہ کا حکم ہوگا تو اس گولی کے کھانے سے مجھے شفا ملے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا حکیم کے سونے کے پشتے بھی کھا لوں تو شفا۔ مانگنا اللہ سے ہے، بھروسے اللہ پہ ہے، لیکن اسباب کے تحت کسی بھائی سے آپ یہ کہیں کیا مجھے اٹھ کے پانی پلا دے تو جائز ہے، لیکن پہلا سوال یہ ہوگا اللہ بڑا پیاسا ہوں، تو اس کے دل میں ڈالے گا یہ میرا مسئلہ حل ہوگا، تو نہیں مسئلہ حل کرنا چاہے گا سب کچھ میرے پاس بھی ہو تو دریا کے کنارے میں پیاسا مر جاؤں گا۔ دلیل اس کی یاد کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اپنی سواری کے بارے میں کہنے لگے میری سواری ہے، میں اس کو اللہ پر توکل کر کے بھروسہ کر کے چھوڑ دوں یا گھٹنا باندھوں، اس کا رسی باندھوں؟ آپ نے کہا پہلے اس کا گھٹنا باندھ، رسی باندھ، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، سبب اختیار کرو، لیکن کبھی نہ بھولو کہ اس میں جو کچھ ملنا ہے وہ خالق و مالک کی طرف سے ملنا ہے۔ کسی چیز میں بذات خود کوئی کمال نہیں ہے، مانگنا اللہ سے ہے، بھروسے اللہ پہ کرنے ہیں۔ ہاں اس سے مانگنا جائز نہیں ہے جو موجود ہی نہیں۔ آپ کا بھائی آپ کے پاس موجود ہے، سامنے کھڑا ہے، سن رہا ہے، جیب اس کی بھری ہوئی ہے، قدرت ہے آپ کو 1000 ریال دے دے، تحت الاسباب ہے، لیکن آپ پیر صاحب کو پکار رہے ہیں جو 1000 کلومیٹر دور ہیں، جو مر چکے ہیں، جو قبر میں جا چکے ہیں، جو دفن ہو چکے ہیں، جو سن نہیں رہے، جو موجود نہیں ہیں، جو قدرت نہیں رکھتے، تو اس طرح ما فوق الاسباب کسی غیر کو پکارنا وہ شریعت میں حلال نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ سوال ہے کہ کیا ہم اولیاء یا نبی سے مدد مانگ سکتے ہیں اور کیوں نہیں؟ دیکھیے سوال ہی میں جواب موجود ہے، کیوں نہیں میں اشارہ کہ پہلے سے معلوم ہے نہیں بولنے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے پاس اگر کچھ کم ہے تو پھر کسی اور سے مانگا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو یہ نہیں بتایا کہ ہم اولیاء کی قبروں پر جا کر ان سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر تجھ کو کوئی تکلیف پہنچے اللہ کی طرف سے تو اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اس آیت کا آپ کیا کریں گے؟ کتنی تعویل اس کی کریں گے آپ؟ اینڈ میں آ کے آپ کو یہی ماننا پڑے گا اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے، لہٰذا اللہ کو پکار کے اس کو دور کیا جاتا ہے، نہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکار کے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بلکہ سارے نبی اپنی مصیبت میں اللہ کو پکارتے تھے۔ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے چپکے چپکے کس کو پکارا؟ اپنے باپ دادا کو نہیں، انہوں نے اللہ کو پکارا۔ اذ نادى ربه نداء خفیہ، کہا کہ جب اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے، اولاد کے لیے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس سے ختم ہو جاتا ہے جو اللہ کے پاس سے باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب فقیر اللہ کے سامنے ہیں، اللہ ہے جو غنی ہے، تعریف کا حقدار ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، باقی سب محتاج ہیں۔ اور بڑے بڑے نبی اور بڑے بڑے ولی اللہ سے مانگتے تھے، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا میں نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھانے کے لیے کبھی ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی تاکہ امت کو معلوم پڑے کہ نبیوں سے بھی مانگنا چاہیے؟ کیا آپ نے کہا کہ مجھ سے کچھ چاہیے تو میری قبر پر آ کے مانگو؟ ایک عورت، بخاری کی روایت میں، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کچھ مانگا اس نے، آپ نے کہا بعد میں آنا۔ اس عورت نے پوچھا اگر میں بعد میں آؤں اور آپ نہ ملیں؟ صحابی کہتے ہیں اس عورت کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے پاس میں بعد میں آؤں اور آپ کی وفات ہو جائے تو پھر کس سے مانگوں؟ آپ نے کہا ابو بکر کے پاس جانا، آپ نے نہیں کہا میری قبر پر آنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبروں سے مدد مانگنا یا دنیا سے جو لوگ جا چکے ہیں ان سے فریاد کرنا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آپ کو ایک روایت نکال کے بتا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، کسی قبر والے سے مانگنا سکھایا جا رہا ہے، بچوں کو بھیج رہے، جاؤ، بچیاں جا رہی ہیں خدیجہ کی قبر پہ ان سے مانگ رہی ہیں،
بچے جا رہے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر ان سے مانگ رہے ہیں، نہیں۔ شہداء احد کتنے سارے احد کے شہداء تھے، کسی کی قبر پر جا کر کوئی مانگتا نہیں تھا۔ یہ طریقہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ جو آدمی کر رہا ہے وہ کس بنیاد پر کر رہا ہے اسی کو معلوم ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ بہتر ہے، ان سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم کو سکھائی کہ ہم اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو سوال کرے مانگے تو اللہ سے مانگ، جب تجھ کو مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد مانگ۔ تو جب مانگے تو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگتے۔ کس کا حکم ہے یہ؟ نبی کا حکم ہے۔ تو نبی نے حکم دیا اللہ سے مانگ، بس ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب دوسروں سے کیوں نہیں مانگتے؟ اب نبی نے ہم کو بتایا اللہ سے مانگو، اب دوسرے بھی سے مانگ سکتے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مانگتے تھے کیا؟ ایک بار تو مانگیں گے بتانے کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھانے کے لیے استغفار کرتے، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ گناہ ہے نبی کے؟ نہیں ہے، امت کو سکھانے کے لیے کرتے تھے تاکہ امت سیکھے اللہ سے کیسے گناہوں کی توبہ اور استغفار کیا جاتا ہے۔ اگر اولیاء سے مانگنا، انبیاء سے مانگنا دین میں ہوتا ایک بار تو کر کے بتاتے، لیکن ایک بار بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ضروری ہے کہ اولیاء کا احترام کیا جائے، اولیاء اللہ کے لیے دعا کی جائے، ان کے درجات کے بڑھنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، ان کی تعلیمات سے استفادہ کریں، یہ ہمارے نزدیک ہے۔ ہم اولیاء کو نہیں ماننے والے لوگ نہیں، ماننے والے لوگ ہیں، لیکن اپنے دل سے کچھ بھی ماننا نہیں مان سکتے۔ جیسا اپنے دل میں ایسا ماننا شروع کر دیں۔ ایک آدمی محبت میں آئے، اللہ نے کہا ماں باپ کی عزت کرو، قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے اس بارے میں۔ ایک آدمی سیدھا ماں باپ کو سجدہ کرنا شروع کر دے، چلے گا؟ اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ کا حق خوش ہو کے کسی دوسرے کو دے سکتے؟ کسی کی عزت دل میں بہت آئی تو اللہ کا ہی حق اس کو دے دیا، کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حق اللہ کے لیے خاص ہے، وہاں کسی کو نہیں۔ ایک آدمی معاذ بن جبل آ کے نبی کو سجدہ کیا ڈائریکٹ، کہے معاذ یہ کیا ہے؟ کہا میں نے دیکھا لوگ اپنے بڑے بڑوں کو سجدہ کرتے، میں نے بھی آپ کو کیا۔ کہا نہیں، اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو کرے۔ اللہ کے سوا کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے، بشر کے لیے جائز نہیں کہ بشر کو سجدہ کرے، منع کیا آپ نے۔ نبی کو نہیں دے سکتے اللہ کا حق، تو دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اہل حدیث اس لیے ایسا نہیں کرتے ہیں۔